میں آج کی نشست میں آپ کو خلافت کے اصل معنی اور خلافت کا اصل مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو سورہ بقرہ کی وہ آیت سنائی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ گویا کہ آدم کی تخلیق ہوئی ہے زمین میں خلیفہ کے طور پر، ان کو اصل میں بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ زمین کی خلافت ان کے حوالے کی جائے۔ پھر میں نے دوسری آیت سورہ صاد سے کوٹ کی ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام سے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے مابین فیصلے کیا کرو حق کے ساتھ، ولا تتبعی الہویٰ، اور خواہش نفس کی پیروی مت کرنا۔ پھر تیسری آیت وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی، ہم یہ کہیں گے کہ براہ راست صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی تم میں سے صاحب ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے انہیں زمین میں لازماً خلافت عطا کرے گا، جیسے کہ ان کو عطا کی تھی جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے دین کو زمین میں تمکن اور غلبہ عطا کرے گا، اور ان کے جو خوف کی حالت ہے اسے امن سے بدل دے گا۔ پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے، میری ہی عبادت کریں گے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور جو اس کے بعد بھی کفر پر اڑا رہا تو وہ تو بہت ہی ناہنجار اور بہت ہی باغی اور سرکش۔ دیکھیے، خلافت کا مطلب نیابت ہے۔ ایک خلافت وہ ہے جو کسی ہستی کے انتقال کے بعد جو اس کا جانشین ہوتا ہے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ایک خلافت وہ بھی ہوتی ہے جیسے کہ ہندوستان میں نظام قائم رہا ہے تقریباً 100 برس، کہ حاکم جو تھا یا حاکم جو ہوتی تھی ملکہ، وہ انگلستان میں ہوتی تھی، لیکن یہ کہ اس کا ایک خلیفہ، اس کا ایک وائس رائے دہلی میں ہوتا تھا۔ اب خلیفہ کا کام کیا تھا، وائس رائے کا کام کیا تھا؟ وائس جرنسی، اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو حکم بھی ہز میجسٹیز گورنمنٹ سے آئے یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے آئے، اس حکم میں تو وہ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اسے تو جوں کا توں نافذ کرنا اس کا فرض ہے۔ البتہ جن معاملات میں کوئی حکم جو ہے اصل حاکم کی طرف سے نہیں آیا، بادشاہ یا ملکہ کی جانب سے نہیں آیا، اس میں پھر اس کا کام یہ ہے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اور وہ یہ دیکھے کہ مملکت کے مفاد میں کون سی بات ہوگی، اور اپنے اس اجتہاد کی روح سے وہ کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ اسینشلی یا بنیادی طور پر صرف یہ خلافت کا مفہوم ہے۔ یہاں یہ خلافت کیا ہے کہ اصل حاکم اللہ ہے، حاکمیت اللہ کے لیے، ان الحکم الا للہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، حکم کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے، اور وہ اپنے اس اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ الملک ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سورہ حشر کے آخر میں 8 اسماء حسنہ کا جو گلدستہ آیا ہے، حسین ترین، قرآن مجید میں اتنی تعداد میں اسماء حسنہ کسی اور جگہ جمع نہیں ہوئے، ان میں سب سے پہلے الملک، بادشاہ۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے سب سے پہلے الملک، بادشاہ حقیقی وہ ہے۔ البتہ یہ کہ اس نے انسان کو خلافت عطا کی ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ جو حکم بھی اللہ کی طرف سے آئے اس کو تو جوں کا توں بلا کم و بیش اس کو نافذ کرنا ہوگا، اس میں کوئی اختیار خلیفہ کا نہیں ہے کہ وہ رد و بدل کر سکے۔ البتہ جہاں حاکم حقیقی کا کوئی حکم موجود نہیں ہے یا نہیں آیا ہے، وہاں پر اس خلیفہ کا کام ہے کہ اپنی بہترین ذہنی صلاحیتیں، اپنے سوچنے اور سمجھنے کے جتنے بھی اس کے اندر استعداد ہے اس کو بروئے کار لا کر وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مجموعی نظام کے اعتبار سے
کون سا فیصلہ موزوں ترین ہوگا، اس فیصلے کو نافذ کرنے کا اسے اختیار ہے۔ اسینشلی بس اسی شے کا نام خلافت ہے، باقی شکلیں اس کی کیا کیا بنتی رہی ہیں اور کیا بنے گی یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ سے ڈرنے والے پروون ریکارڈ کے ساتھ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا، اپنے مقصد میں، علم میں، اپنے تقوی میں، اپنے معاملات میں، اپنے مقصد میں بالکل کلیئر اللہ رسول کے اوپر ہمیں آخرت کی گارنٹی جو ہے نا اس کے پیچھے چلنے میں مل سکتی ہے، وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ لوگ فیصلہ کریں آپس میں مل کے کہ کون اور کیسے یہ امور چلائے گا، اور کسی بھی لیول کے اوپر چونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے اور عالم اور مدبر لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسا کوئی قانون نہیں بناتے ہوئے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی لیول کے اوپر اپنے فلسفے میں، اپنے معاملات میں، اس کے پروسیسز میں، اس کے فقہ میں کسی بھی لیول کے اوپر کاؤنٹر نہیں کریں گے، اور پوری سوچ بچار کے ساتھ تدبیر کر کے، تطبیق کر کے، استنباط کر کے، سب چیزیں کر کے وہ ایسے لاز اور ریگولیشنز کو کرنٹ ایرا آف تھاٹ، کرنٹ ایرا آف وٹ ایور از گوئنگ آن ایٹ اکنامیکل، فائنینشیل، سوشل، انڈیویژول میٹرز کو یہ مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو وہ ایک اسٹرکچر کر کے ایک سسٹم بنائیں گے، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ سو اٹس اے پرابلم دیٹ ایک اور اینگل سے میں بتا رہا ہوں، مورالٹی کا گراف جو ہے نا، مورالٹی کا گراف یہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کو راکٹ سائنسسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ پچھلے کچھ 100 سال، 500 سال، 800 سالوں سے، 1300 سالوں سے لے لیں، قرون اولیٰ کے ختم، تابعین کے مرتے ہی جو ہے نا مورالٹی پر کیپٹا نیچے سے نیچے جا رہی ہے، اور ہم پاور پر کیپٹا اوپر سے اوپر دے رہے ہیں، بیکاز ڈیموکریسی کا مطلب ہی پاور ٹو دا پیپل ہے۔ سو ایک وقت ایسا آئے گا کہ مورالٹی بالکل ختم ہو جائے گی اور ڈیموکریسی بالکل پیک پہ آ جائے گی، تو سوچیں کیا اس وقت بیسٹیالٹی کے حالات کیا ہوں گے۔ بیسٹیالٹی کا مطلب ہوتا ہے ایسی حیوانیات ہوں گی، مگر چونکہ سارے ہی حیوان ہوں گے تو سب سے کم حیوان والے کو نیچرل، کیونکہ اندر تو اللہ نے مورالٹی ہلکی سی ڈالی ہوئی ہے نا، اور ہمیں پوری ڈالی، اس کو ہم نے ہلکے سے ہلکا کر دیا ہوا ہے۔ یہ میں اس فلسفے کا آسان سی بات ہے کہ جو علماء کرام مجھے کہتے ہیں نا، بیٹا مکی دور ہے، ساحل بیٹا مکی دور ہے، مکی اصول کریں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ مکی دور ہے کتنے سال سے مکی دور ہے، تو ہجرت کر لیں مدینہ، کس نے منع کیا آپ کو؟ مکی دور کو ہجرت سے ختم کیا تھا ہم نے، مکی دور کو دعوت سے نہیں ختم کیا تھا ہم نے، یاد رکھیے گا۔ مکی دور کو ختم کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کیسے کرنا ہے، ٹرانزٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہجرت بھی نہیں کرتے، مکی دور میں رہنے کا نشہ ہو گیا ہم سب کو، یہ نشہ ہے نا مکی دور میں، کچھ کرنا بھی نہ پڑے بس، ٹھیک ہے، جو چل رہا چلنے دو، اپنے آپ کو سیف کرو۔ مکی دور میں جو مسلمانوں کو مسائل تھے انڈیویجول لیول کے اوپر، وہ مسئلے کہاں انڈیویجول لیول کے اوپر مسلمانوں کو اس وقت؟ ہم تو مدنی دور سے بھی زیادہ بڑے پاور میں اس وقت اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو this is a game we are playing to our own selves، ایسے نہیں ہوگا کام، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مسلمان، اللہ کرے کہ مسلمانوں پہ آج نہ کوئی خلافت لے کے آ جائے، 3 دن نہیں چلنی ایسی خلافت، مسلمانوں کی حالات میں خلافت چلائیں گے، خلافت لے کے آنا مقصد نہیں، مینٹین کرنا مقصد ہے ہمارا۔ سارا مسلمان نیچے سے بھاگے گا، سارا امریکہ اور یورپ بھاگ جائے گا اگر مجھ جیسا کوئی بندہ خلیفہ بن گیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی بن گیا اس وقت، خلافت کے نام سے نفرت ڈالی گئی ہے بچوں کے ذہنوں میں، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی۔ پہلے اس کو ریزریکٹ کریں، بچوں کو اس لیول پہ ٹیون کریں کہ انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر ہم آگے چل رہے ہوں، ایٹ لیسٹ مقابلہ تو کر رہے ہوں، بے شک ہار رہے ہوں، ہم تو مقابلے کے میدان میں ہی نہیں آئے پہ انٹلیکچوئلزم میں، کیا نیچے کسی کو ہم نے انسپائر کرنا ہے؟ خلافت انسپریشن سے آتی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ وہ انہیں لازماً زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ اس کو بعض لوگ اس چکر میں پڑ گئے کہ یہ انعام ہے اور یہ اس کے لیے کوئی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ صرف نمازیں پڑھنا؟ عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ صرف روزے رکھنا؟ عمل صالح کا مطلب ہر سال حج کرنا؟ یا عمل صالح میں جہاد فی سبیل اللہ بھی شامل ہے؟
اور جہاد فی سبیل اللہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ. پوچھا گیا حضور سے کہ کون کوئی جہاد کرتا ہے قبیلے کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، کون ہے مجاہد فی سبیل اللہ؟ فرمایا جو اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. تو جہاد عمل ہے یا کوئی اور شے ہے؟ تو اگر جہاد عمل ہے اور صحابہ کی پوری زندگی سے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ عمل کیا ہے پھر انہیں خلافت ملی ہے، تو اس کا مطلب ہے جہاد کا عمل کیے بغیر تو خلافت کا حقدار نہیں بنتے نا. وہ جو شرط ہے ایمان حقیقی، یہ منافقوں والا ایمان تو اس کے ساتھ تو وہ شرط نہیں پوری ہوگی نا. حقیقی ایمان جو دل میں اتر گیا ہو، دل میں ایمان ہو تو جہاد ہوگا. تو جہاد اس کو یعنی اسے آپ کہیں ایمان اور جہاد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت کا انعام دے گا. اگر آج ہم لوگوں کے سامنے حضرت عمر کی مثال پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے تاریخ میں مثال گزری ہے، کون کافر انکار کرے گا؟ ہاں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ لیتے ہیں. کوئی معقول آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام عدل کا انکار کر ہی نہیں سکتا. وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ مانے گا کہ تاریخ انسانی میں کامل عادلانہ نظام انہوں نے قائم کر کے دکھایا تھا. آخر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھ دیا؟ اسی نے بھی شاید 49واں نمبر حضرت تمام تر تعصب کے باوجود 100 دنیا کے ٹاپ انفلوئنشل لوگوں میں 49واں نمبر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو کیسے انکار کرے گا کوئی؟ ابو بکر کا کوئی کیسے انکار کرے گا؟ بلکہ یہ کہ یہ ہماری ہندوستان کی تاریخ کی مثال ہے کہ 1935 میں جب کانگریس کی حکومتیں قائم ہوئی تو پہلی دفعہ جو ہے کانگریس کو حکومت ملی انگریز کے دور میں، تو گاندھی نے ان سے یہ کہ میں کوئی ہندوؤں کی تو کوئی مثال تمہارے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتا، تو میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں، ان کو سامنے رکھ کر حکومت کرنی ہے. تو یعنی اندھا آدمی ہوگا جو عمر کی بات نہ کرے، اندھا آدمی ہوگا جو ابو بکر کی بات نہ کرے، لیکن وہی معقول آدمی جو ان کو قبول کرے گا، اس سے جب آپ کہیں کہ ویسا ہی کاپی کر کے نظام ہم آج لا سکتے ہیں تو انکار کر دیا نہیں ہو سکتا. وہ مانے گا نہیں ہو سکتا، وہ کہے گا یہ ممکن نہیں ہے. وہ اس دور میں تو ہو سکتا تھا، قبائلی دور تھا. اب زمانہ ترقی کر کے نیشن سٹیٹ کے دور میں آج تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. گلوبل ولیج میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ اس دور کے لیے تو بہترین نظام تھا. آج ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. وہی آدمی جو حضرت عمر کو مان رہا ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ان کے نظام کی آج کاپی کی جا سکتی ہے. اس مسئلے کو سمجھ لیجئے. اسی طرح یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ یہ میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے کیوں رکھی. آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اس میں تغیر و تبدل کر کے زمانے کے مطابق ڈھالنا پڑے گا تو اس پہ پھر اعتراضات ہے. مخالفین کے اعتراض کو چھوڑ دیجئے، میرے پیش نظر اس وقت اپنوں کا اعتراض ہے. اپنوں سے مراد یہ ہے کہ جو دین سے محبت کر رکھتے ہیں، جو دل و جان سے کہتے ہیں کہ اسلام غالب ہو جائے، لیکن وہ بھی اس پہ اعتراض کرتے ہیں. ایک اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں یہ دین تو کامل ہو گیا تھا نا حضور کے دور میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب وہ کامل ہو گیا تھا تو اب اس میں تبدیلی کون کر سکتا ہے؟ دین میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور واقعی بات سچی ہے، دین میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی. کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ دین کو تبدیل کر دے. اب اس کا کیا کریں گے؟ ادھر ضرورت ہے کہ آپ اس میں کوئی تغیر و تبدل کریں، یعنی اس ماڈل میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا تھا، اور دوسری طرف دین میں تبدیلی ہو نہیں سکتی. تو یہ جب اعتراض آتا ہے تو اپنی جگہ پہ یہ اعتراض ایک طاقت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی مطلب دلیل کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کے ساتھ جڑ کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے ساتھ جڑ کے وہ بات بظاہر بہت مضبوط ہو جاتی ہے. لہذا اچھے بھلے مخلص لوگ پھر اس میں کہنا چاہیے کہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے اس چیز کو سامنے رکھیں. اگر اس کا مطلب دین کے مکمل ہونے کا مطلب وہی لیں کہ جو ابھی ہم نے لیا، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں پھر اجتہاد کا دروازہ کھلا کیوں رکھا گیا؟ دین اگر کامل ہو گیا تھا تو اجتہاد کا دروازہ تو کھلا رکھا گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور کا معاملہ موجود ہے کہ آپ نے ایک صاحب کو گورنر بنا کے بھیجا، انہیں بتایا فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم کے مطابق. اس سے نہ ملا وہاں تو رسول کی سنت کے مطابق. دونوں میں نہ ملا تو میں اجتہاد کروں گا.
تو فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے بندے کو یہ ہدایت دی ہے کہ بھائی میں نے کام کیسے کرنا ہے، فیصلے کیسے کرنے ہیں۔ تو میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے ذہنوں میں دین کے کامل ہونے کا مطلب ہے، یہ چیز تو پھر اس کی گنجائش خود اس دور میں نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی تھی کہ کوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں نہ رہنمائی اللہ کی کتاب میں تمہیں ملے، نہ رہنمائی تمہیں سنت سے ملے، تمہیں پھر اپنی فہم کو، اپنی بصیرت کو، وہ فہم وہ بصیرت جو قرآن و سنت کے تابع بناؤ۔ تم نے اجتہاد کرنا ہوگا، اور اجتہاد کا ایک اصول سمجھ لیجئے، اجتہاد کا اصول یہ ہے کہ جو بھی آپ نے اجتہاد کیا ہے وہ قرآن یا سنت کے کسی نص کے خلاف نہ ہو۔